اب سر اختر مینگل صاحب فرماتے ہیں کہ بلوچستان میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں پر حکومت کی رٹ ہو، اور چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوں، آج جو حالات ہیں بلوچستان کے اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے یہ پہنچایا ہے، اور اس بار نہ یہ ہمارے اختیار میں رہا ہے نہ ہی ان کے۔ آپ کو لگتا ہے سچویشن اتنی ہی کرٹیکل ہے جیسے وہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، سچویشن اتنی کریٹیکل نہیں ہے، لیکن بلوچستان کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور ہمیں اس پر سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ دو میجر ایشوز ہیں جس پر حکومت نے بھی، لیکن صوبائی حکومت نے بھی، صوبائی اسمبلی کے لیے بھی اتنا ہی بڑا چیلنج۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں بھی ایک منتخب اسمبلی موجود ہے جو بلوچستان کے چاروں کونوں سے جو اراکین منتخب ہو کر آتے ہیں، تو وہ وہاں موجود ہیں۔ دو ایشوز ہیں، ایک تو وہاں کانسٹنٹلی جو بلوچ اور پشتون کا جو ایک تناؤ بھی ہے، اور اصل میں تو بلوچوں کا یہ سینس کہ ان کی جو تعداد ہے وہ اب ریشو کے لحاظ سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جو ایک ریزنٹمنٹ ہے، ایک وہ اس کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، اور یہ ایک دلچسپ بات ہے، کہ پچھلے جو ایک دہائی دو دہائیاں گزری ہیں جن میں کم از کم میں بھی اس کو آبزرو کر رہا ہوں، کہ وہ جو پوری کوشش کی گئی کہ بلوچستان میں بھی جو ہے وہ تعلیم کو زیادہ بڑھایا جائے، بلوچستان کے بچوں کو مختلف صوبوں کے اداروں میں، خاص طور پہ پنجاب میں تو بڑے وسیع پیمانے پہ ان کو تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح پچھلے کچھ سالوں میں افواج پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے جو ساحلی علاقے ہیں بلوچستان کے، وہاں کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی جائے اور ٹرین کیا جائے۔ لیکن اب ایک جو شاید 20 سال پہلے موجود نہیں تھا، اب ایک پڑھے لکھے لوگوں کا کی ایک مڈل کلاس، یا اس کو لوور مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، جو بلوچستان کے جو پرانے سردار ہیں ان سے بھی اتنے ہی نالاں ہیں جتنے وہ پاکستان کی وفاقی حکومت سے، اور اسی لیے جو ہے وہاں بار بار ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے۔ بلوچستان ایک بڑا مشکل صوبہ ہے، بیکاز وہاں جو آبادی ہے وہ مرتکز نہیں ہے، مختلف جگہوں میں، بہت جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس تک تمام سہولیات پہنچانا، اس جو ان کے وہاں جو نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کو روزگار کے جو موقع ہیں وہ فراہم کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جو آئی تھنک جس کا سامنا ہے، اور جس کی طرف غالباً کچھ حد تک مینگل صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اس صوبے کو نئی آنکھوں سے اور نئی سوچ سے، اور ایک ڈیلیبریٹ پارٹنرشپ، کہ یہ وفاق اور وہاں اس صوبے کی جو حکومت ہے انہوں نے مل کر ہر لحاظ سے، چاہے وہ فزیکل ہو جس میں سڑکیں اور ٹرینز شامل ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن ہو جس میں انٹرنیٹ اور موبائل فونز شامل ہیں، چاہے وہ جو ہیں ان کو مواقع جو مختلف صوبوں میں جا کر اپنے حالات کو بہتر کرنے کے، یہ جو پوری ایک سوچ ہے، اس میں یہ گہری پارٹنرشپ ہوگی وفاق اور صوبے کے درمیان۔ اس لیے میرا زور اسی پہ ہے کہ وفاق نے تو چاہے وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی، دوسری گورنمنٹ آئی، لیکن اب جو ہے ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے۔ کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کو 16 سال ہو گئے ہیں، 18ویں ترمیم کو بھی 16 سال ہو گئے ہیں، تو لہذا ان دونوں قوانین جس میں بلوچستان کو پچھلے 16 سال سے پورے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس خود مختاری ہے، لیکن اس خود مختاری اور وسائل کے فوائد جو ہیں وہ بلوچستان میں رہنے والوں کو پہنچانے کے لیے یہ ایک بڑا سیریس سبجیکٹ ہے، جس میں ہم اب وہ جو پرانے لگے بدے فارمولے جو ہیں وہ سب گورننس فیل کا۔ ہو گئے۔ اچھا سر، وزیر اعلیٰ بلوچستان رولز آف گیم چینج کی بات کرتے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب نے بھی آج کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، دہشت گرد جہاں بھی انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ انوار الحق کاکڑ صاحب بھی اسی کا اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید 1-1.5 ماہ کے اندر آپریشن ہو سکتا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ہم کسی نیشنل ایکشن پلان 2 یا ایک بڑے آپریشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، آپریشن جو ہے وہ اس کے بغیر تو اب چارہ نہیں ہے، کیونکہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ایک بہت ہی ہم سب کے لیے تشویشناک واقعہ ہے، کہ بیک وقت پاکستان کا ایک کلیدی انفراسٹرکچر اور ساتھ ہی جو شہریوں کو یرغمال بنانا، یہ ایک سنجیدہ حملے کی نشاندہی کر رہا ہے، کہ جو لوگ جن لوگوں نے اس کو پلان کیا
وہ کوئی ناراض بھٹکے ہوئے پاکستانی نہیں ہے. اس کے پیچھے جو ہے باقاعدہ ایک سوچ عمل پیرا تھی, اور اسی لیے فوری طور پر تو آپریشن ہی اس کا حل ہے, لیکن میڈیم ٹرم میں یا اگلے 2 سے 3 سال میں یا لانگ ٹرم میں, جس طرح میں نے کہا, سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ وسائل اور وہ فوائد جو وفاق کی طرف سے بلوچستان تک دیے جا رہے ہیں پچھلے 16 سال سے, ان کو بلوچستان کے ہر ضلع تک پہنچانا ہے اور ہر ضلع کو پاکستان کے باقی حصے سے کنیکٹ کرنا ہے. تو تب ہم آگے بڑھ سکیں گے. اور یہ جو ایک بہت ساری جو ہے نا وہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں بلوچستان کے نوجوانوں میں کہ جی بلوچستان میں کتنے پتہ نہیں غالباً جو ہیں وہ اتنے منرلز ہیں کہ جی اگر بلوچستان علیحدہ ملک ہوگا تو اتنے پیسے ملیں گے. یہ سب غلط ہے. پاکستان بلوچستان کے بغیر نہیں ہے, بلوچستان پاکستان کے بغیر نہیں ہے, اور ہمیں مل کر چلنا ہے. یہ سب ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں, اور ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ اس قوم کا حصہ ہیں. اب تو خرم